شکر گزار ہوں خدا باپ کا، بیٹے کا اور روح القدس کا، اور ہمارے بہت عزیز، ہم تو ضیاء بھائی کہتے ہیں لیکن اب چونکہ ان کی پوزیشن ایسی تو ضرور کہنا پڑتا ہے پاسٹر ضیاء پال صاحب کا۔ ان کی ماما سے بھی ہماری بڑی ایفیلیشن تھی، آپ کلیسیا کا، چرچ کمیٹی کا، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج آپ سب کے درمیان کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ مجھے یاد ہے جب میں کافی چھوٹا تھا، جب اس چرچ میں آیا کرتے تھے ہم، اس وقت یہ چرچ کی یہ حالت نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، اوپر یہ چرچ ہوتا تھا، تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے۔ ہم جو پائنیئر ورک کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ انکل جان سلونی وہ اس وقت یہاں پہ ہوتے تھے، اور اب اس چرچ کو دیکھ کے دل شکر گزاری اور خوشی سے معمور ہے، لبریز ہے۔ اور آپ سب کو میری طرف سے، بھائی ناصر کی طرف سے، چونکہ ایبٹ آباد میں موسم کافی ٹھنڈا ہے، کوئی 1.5 ہفتہ پہلے وہاں پہ برف باری بھی ہوئی تھی، تو موسمی لحاظ سے ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا لیکن روحانی لحاظ سے بہت گرم جوش سلام پہنچے آپ سب کو۔ سلام جی، تھینک یو۔ آئیں ذرا یسوع مسیح کے لیے ذرا زوردار تالیاں تو بجا دیں، زوردار، ہاللیلویا، زور سے بادشاہ کے لیے، پریز گاڈ۔ میرا تعلق ایبٹ آباد سے جیسا بتایا انہوں نے، پاسٹر صاحب نے بتایا، تو میں اپنی چھوٹی سی گواہی بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم لوگ اسمبلیز آف گاڈ میں پلے بڑھے، ہماری نرچر جو روحانی بنیاد پڑی وہ اسمبلیز آف گاڈ میں پڑی، اور لیکن چونکہ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں ہوں گا، اور ہم کالج کی طرف سے لاہور گئے، اور جب لاہور سے ہم واپسی ہو رہی تھی، رات کے کوئی 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو ایک ہماری کالج کی کوچ تھی، اس کوچ کا ایک نہایت ہولناک اور خوفناک ہیڈ آن کلیجن ہوا تھا ایک بڑے 22 ویلر ٹرالر سے، اور ڈرائیور کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ بریک بھی مار سکے، تو اس ایکسیڈنٹ میں جو ڈرائیور تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمارے ٹیچر تھے، ان کا دماغی توازن خراب ہوا۔ ہمارے ساتھ ہمارا کلاس فیلو تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی، سکھر سے اس کا تعلق تھا، اور انتہائی میجر انجریز آئی تھیں۔ مجھے یاد ہے شیخ زائد میں لے کے گئے تھے، وہاں پہ ڈاکٹرز بھی اس وقت نہیں تھے، تو بہت کوحرام تھا اس وقت۔ اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ جس سیٹ پہ میں بیٹھا تھا، میرے دوست نے کہا کہ ادھر مجھے بیٹھنے دو اور آپ ذرا پیچھے چلو جاؤ۔ میں پیچھے چلا گیا، اور اس گاڑی کے چلنے سے پہلے، اور جب وہ گاڑی چلی، ایکسیڈنٹ ہوا، تو جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا ان دوستوں کی حالت کافی بری تھی، ان کے یہاں سے لے کے یہاں تک سر کھل گیا تھا۔ بہت میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ مجھے خدا نے اس ایکسیڈنٹ سے بچایا، اور مجھے شاید ہلکی سی خراشیاں آئی تھیں، کوئی میجر انجری مجھے نہیں ہوئی، اور وہاں پہ خدا نے مجھے نئی زندگی دی، اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ میری لائف میں خدا کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس لیے خدا نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اس وقت اس کے بعد ہم وہاں ایک یوتھ تھی، CSM، بڑی پرانی اسٹوڈنٹ کرسچن، SCM اسٹوڈنٹ کرسچن موومنٹ، وہاں پہ ہم نے کہا جی ہم ایک کنونشن کراتے ہیں، اور ہم نے اس کنونشن میں پروفیسر الیگزینڈر شیل کو دعوت دی، اور اس کنونشن کے دوران میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اور اس کے بعد خدا نے میری لائف میں تبدیلی کی، کلام میرے لیے زندہ ہوا، مجھے سمجھ آنے لگی، مجھے پتہ چلنے لگا کہ خدا کی حضوری کا تجربہ، اس کا لطف کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے چلتے گئے، اور پھر خدا نے میں بیکن ہاؤس میں پڑھاتا تھا، پھر خدا نے مجھے بلانا، مجھے اس کے بلاوے کا اپنے دل پہ، اپنی لائف میں بوجھ محسوس ہوا،
اور پھر میں نے اس کو یس سر کہا اور میں نے فل ٹائم خدمت وہاں سے جاب چھوڑی بیکن ہاؤس سے اور میں نے فل ٹائم خدمت کا آغاز کیا. اس کے بعد مجھے خدا نے موقع فراہم کیا. اس دوران میری شادی بھی ہوئی اور میری خدا نے ایک خوبصورت بیٹی بھی مجھے عنایت کی. اسی دوران خدا نے دروازے کھولے. لاہور کالج آف تھیولوجی لاہور LCT میں MD میں خدا نے دروازے کھولے. جب MD میں نے کمپلیٹ کیا 3 سال کے بعد خدا نے پھر دروازہ کھولا کہ میں مزید ایڈوانس ڈگری کے لیے تھیولوجی کی میں کوریا جا سکوں. اور خدا نے وہاں مجھے جوئیڈو فل گاسپل چرچ اسمبلیز آف گاڈ کا جو بلکہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ پاسٹر ڈیوڈ یونگچو آپ سب ان کو جانتے ہوں گے. خدا نے موقع دیا کہ میں وہاں ان کی پاسٹرل منسٹری پاسٹرل ٹیم کا حصہ بنوں. 2 سال تقریباً میں نے وہاں پہ انگلش منسٹری سنڈے اسکول میں خدمت کا کام سر انجام دیا اور جو ایڈلٹ منسٹری ہے وہاں پہ بھی. اور پھر وہاں سے میں ڈگری کمپلیٹ کی جو ایجوکیشن تھی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آیا اور اب میں آپ کے سامنے ہوں. سارا عزت اور جلال یسوع مسیح کے نام کو ملے. یہ میں نے ان نٹ شیل میں نے آپ کو جلدی سے بتایا. باتیں بہت سی ہیں لیکن ہم اپنی توجہ کو کلام کی طرف مرکوز کرتے ہیں اور عہد نامہ عتیق میں سے 24 زبور ہم کھولیں گے اور اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک تلاوت کریں گے. کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے. اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے ہم سب کو برکت ملے، آمین. آج ہم جس تعلق سے دیکھیں گے وہ ہے میرا بادشاہ آتا ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں. آمین. آئی بلیو خدا ہمیں برکت دے گا کہ بہت تھیولوجیکل اس کو میں ڈیپ نہیں بیان کروں گا، انسپائریشنلی اور ہم کلیسیا کو متحرک اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے خدا نے میرے دل میں اس کلام کو رکھا ہے. اور زبور 24 ہم لوگ گاتے ہیں، میں بچپن سے گاتا تھا: اونچے کرو سر دروازے ہو، اونچے ہو سب داروں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کا مطلب کیا ہے، کہ کیا مطلب ہے کہ دروازوں اونچے ہو جو پھاٹکوں اونچے ہو. مینوں نہیں سمجھ آتی، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ میں نے پوچھا، میں نے کوئی تسلی بخش مجھے نہیں جواب دے سکا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے پھاٹکو اپنے سروں کو بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن پھر میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کی، دیکھا اور خدا نے کچھ مجھ سے کلام کیا، مجھے بہت انسپائر کیا اس زبور کے وسیلے سے. اور خدا نے بتایا کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بادشاہ کے آنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ اور 24 زبور، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا زبور ہے جب کنگ ڈیوڈ داؤد بادشاہ عہد کے صندوق کو واپس یروشلم میں لا رہا تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ ایلی کاہن کے دور میں یہ صندوق چھن گیا تھا. اور یہ صندوق اس زمانے میں، بلکہ ہم جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صندوق خدا کی حضوری کی علامت ہے. اور جب ایلی کے دنوں میں یہ صندوق چھن گیا، فلسطینیوں نے چھین لیا صندوق کو، تو اس کی ایلی کاہن کی بہو نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور کہا، اس کا نام اس نے یکاوود رکھا. یکاوود کہتے ہیں جلال کو، گلوری کو، اور یکاوود مینس نہیں، نو. اور اس کا نام اس نے یکاوود رکھا، یعنی حشمت اور جلال اسرائیل سے جاتا رہا. اس کا مطلب ہے وہ خدا کے عہد کے صندوق کو، اس کی پریزنس اور اس کے جلال کے گردانتے تھے. اب
جب چلا گیا وہ صندوق کو فلسطینیوں کے پاس کچھ عرصے رہا، تقریباً 7 months یہ صندوق ان کے پاس رہا. پھر کچھ آفتیں آئیں جس کے بعد انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پہ اشدود بھیج دیا پہلے، پھر اس کے بعد جات اور پھر اکرون گیا اور پھر وہاں سے بیت شمس کو روانہ ہوا. وہاں بھی 50,000 کے قریب وہاں پہ آدمی مر گئے. انہوں نے کہا نہیں، اس کو کہیں اور بھیجتے ہیں. اور یہ آخر کار کریت یریم کے لوگوں کو کے پاس اس صندوق کو بھیجا گیا، وہ لے آئے اور تقریباً 20 سال تک یہ صندوق وہاں پر رہا. اور جب داؤد تخت پر براجمان ہوا تو اس نے کہا کہ خدا کے عہد کے صندوق کو کیا کرنا چاہیے؟ واپس لانا چاہیے. اور جب وہ واپس لا رہا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عزا کاہن کی موت ہو گئی اور اس نے اس صندوق کو عبید ادوم کے گھر رکھوا دیا. اور جب وہاں رکھایا تب اسے علم ہوا کہ 3 ماہ تک عبید ادوم کے گھر میں تو بڑی برکت آ رہی ہے اور برکتوں سے خدا نے اس کو معمور کیا. اور اس نے کہا نہیں، اس صندوق کو کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ واپس لانا چاہیے. اور پھر وہ ایک بڑے جلوس کی صورت میں ایک بڑے جشن کا سا سما تھا جب وہ اس صندوق کو واپس یروشلم لے کے آ رہا تھا. اور جب وہ یروشلم واپس لا رہا تھا تو ایک ایسا منظر اور سین تھا جیسے ایک فتح مند بادشاہ فتح غالب آتے ہوئے، فتح کرتا ہوا، اپنی فتح کو ریسیو کرتا ہوا واپس آ رہا ہے. اور ظاہراً اس صندوق کو اس کی مقرر کردہ جگہ سے ہٹا گیا تھا، لیکن اب اس صندوق کو واپس داؤد نے خدا کا اس صندوق کے لیے خیمہ بنایا تھا، اس میں واپس سیون کے شہر یروشلم میں واپس لایا جا رہا تھا. یعنی گویا ایسے تھا کہ یہوہ بادشاہ کی دوبارہ سے بادشاہ کے طور پر تاج پوشی کی جا رہی ہے اور اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہو کہ فقط وہی ایک بادشاہ ہے جو تمام بادشاہوں پر، تمام حکمرانوں پر، تمام سرداروں پر غالب اور حکمران ہے. اور جب صندوق ہم جانتے ہیں پرانے عہد نامے میں جو شہر تھے ان کے ارد گرد بڑی فصیل ہوتی تھی، اور یہاں پر بھی یروشلم کے گرد فصیل تھی. ان فصیل میں انٹرنس کے لیے اور ایگزٹس کے لیے، آنے جانے کے لیے پھاٹک ہوتے تھے اور ان پھاٹکوں سے اندر اور باہر آیا جایا کرتا تھا. جب اس صندوق کو بھی جلوس کی صورت میں یروشلم میں داخلے کے لیے لایا جا رہا تھا، اور جب یہ صندوق باہر پہنچا اس پھاٹک کے یروشلم کے مین انٹرنس کے باہر پہنچا تو پھر یہ کچھ کہا گیا اور یہ گایا گیا. لیکن میں بتاؤں کہ ان زمانوں میں پھاٹک کا مطلب کیا تھا اور پھاٹک کیسے ہوتے تھے. اس زمانے میں ان فصیلوں میں جو پھاٹک ہوتے تھے یہ اوپن کلوز نہیں ہوتے تھے، یہ ایسے نہیں کھلتے تھے، بلکہ وہ ان کو پورٹ کالیس انگلش میں کہتے ہیں، ان کو نیچے سے اوپر کھولا جاتا تھا اور ان بڑی بڑی پولیز ہوتی تھیں جن کو زنجیروں سے اور بڑی موٹی رسیوں سے کافی وہ جو دربان ہوتے تھے وہ بڑا زور لگا کے ان پھاٹکوں کو کیا کرتے تھے؟ کھولتے تھے. اور وہ پھاٹک چونکہ ایسے نہیں کھلتے تھے، اوپر کی طرف کھلتے تھے، اس لیے یہاں پر لیکن عموماً وہ پھاٹک پورے نہیں کھلے ہوتے تھے. وہ پھاٹک تقریباً ایک گھوڑے جتنی اونچائی جتنے کھلے ہوتے تھے تاکہ لوگوں کی انٹرنس اور آنے جانے میں اور جو کموڈیٹیز اور جو چیزیں آ رہی ہیں، جو مال و تجارت کا مال آ رہا ہے، وہ آسانی سے آ جا سکے. لیکن جب کوئی شاہی سواری آتی تھی تو اس وقت ان پھاٹکوں کو پورا کھولا جاتا تھا. اور جب بھی کوئی شاہی سواری آتی تھی تو ایک ٹریڈیشن تھی، باہر سے شاہی سواری کبھی اکیلی نہیں آتی تھی، اس لیے جب وہ جلوس کے ساتھ کیولکیڈ، اس پروسیشن کو کہتے تھے، جلوس کو کہتے تھے، جس میں گھوڑے بھی ہوتے تھے اور جانور بھی ہوتے تھے، اور وہاں سے باہر سے جو جلوس ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ پھاٹکوں اپنے سروں کو، اب پھاٹکوں کو سروں کو بلند کرنے کا مطلب ان پھاٹکوں کے ساتھ ساتھ ان دربانوں سے بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ اب ان پھاٹکوں کو کیا کیا جائے. اور کہتے ہیں کہ ان پھاٹکوں کے اوپر بہت خوبصورت کچھ چیز بنائی جاتی تھی جس کو شاید ہیڈ کہتے تھے، سر کہتے تھے، اور پھر کرنے کا مطلب تھا، سر بلند کرنے کا مطلب تھا کہ ان پھاٹکوں کو کیا کیا جائے؟ اونچا کیا جائے تاکہ بادشاہ پھاٹک کے وسیلے شہر میں کیا ہو؟ داخل ہو. اب اگر وہ پھاٹک پورے نہیں کھولے جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کا پورے طور پر ہم استقبال نہیں کر رہے. پھاٹکوں کے پورے کھلنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم بادشاہ کا والہانہ سارے دل، ساری جان، ساری قوت، ساری عقل سے اس کا کیا کر رہے ہیں؟
استقبال کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں اس بادشاہ کو. ان پورٹ کالس کو جب اٹھایا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ ہم آپ کا ویلکم کریں. لیکن یہ 2 دفعہ کوشچننگ کی جاتی تھی کہ یہ کون ہے بادشاہ، پھر باہر سے بتایا جاتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، پھر پوچھا جاتا تھا کہ دروازہ کھولو، پھر وہ اندر سے پوچھتے تھے بادشاہ کون ہے، اور پھر اس کا جواب دیا جاتا تھا کہ یہ بادشاہ. اور پھر وہ ایک ٹریڈیشن کے تحت وہ پھاٹکوں کو اوپر کرتے تھے اور بادشاہ شہر میں داخل ہوتا تھا. یہاں پر بھی یہی ہمیں ایک سین، ایک منظر نظر آ رہا ہے کہ باہر وہ گیت گانے کے صورت میں کہہ رہے ہیں کہ پھاٹکوں اپنے سر بلند کرو. لیکن وہ اب ایک اس یہاں پہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ یہاں پہ جو بادشاہ انٹر ہو رہا ہے، دیکھنے میں تو کون سا بادشاہ انٹر ہو رہا تھا؟ داؤد انٹر ہو رہا تھا. لیکن یہاں پر اس زبور میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ داؤد نے اپنے آپ کو کیا کیا ہوا ہے؟ پیچھے کیا ہوا ہے، اور وہ جلال کے بادشاہ کو آگے کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہا کہ اے، اور وہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ اندر سے کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ جی خداوند جو قوی اور قادر. یہ داؤد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جلال کا بادشاہ جس نے داؤد کو بادشاہ بنایا ہے. اور پھر دوبارہ یہ کہا گیا کہ جلال کے پھاٹکوں اپنے سر کو بلند کرو تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو. اور وہ پھر انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جلال کا بادشاہ وہ جو جنگ میں زوراور ہے. آمین. اب یہ جو ہم کو سین نظر آ رہا ہے، یہ جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہم کو متی 21ویں باب میں بھی نظر آتا ہے. ایک بادشاہ ہے جو یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور اس بادشاہ کا استقبال ڈالیاں ہلا کر اور راستے میں کپڑے بچھا کر کیا جا رہا ہے. اور 21ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا گیا کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار. یہ اس پروفیسی جو زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا، اس نبوت کی تکمیل تھی، جہاں پہ لکھا کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اور اے دختر یروشلم تو خوب للکار. آگے اس کی وجہ دی گئی ہے کیوں کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. آمین. اب چونکہ یہ صندوق بلا شبہ اس جگہ پہ لایا جا رہا تھا جو یہودیوں کی مذہبی کارروائیوں کا، سرگرمیوں کا مرکز تھی، لیکن یہ یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلیسیا میں، اس کا ایک مسیحی کی زندگی میں دخول، اس کے داخلے کو بھی یہ منظر ظاہر کرتا ہے. یہ منظر ظاہر کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کلیسیا میں اپنے جاہ جلال کے ساتھ داخل ہو رہا ہے. یہ منظر ظاہر کرتا ہے کہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہماری شخصی زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے. لیکن داخلہ اس وقت تک بادشاہ نہیں کرتا تھا جب تک پھاٹک پورے، میری مدد کریں، جب تک پھاٹک پورے نہ کھولے جائیں اس وقت تک وہ بادشاہ شہر میں داخل نہیں ہوتا. اب یہ پھاٹک، کلام مقدس میں پھاٹک انسان کو اور ان کی زندگیوں کو ظاہر، پھاٹک انسانوں کی زندگی اور جو دربان ہے وہ اس انسان جس کی زندگی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ جو ہم کو سین نظر آ رہا ہے، یہ پھاٹک کھلنے، ہماری زندگی، ہمارے دلوں کے پھاٹکوں کے کھلنے کی بات ہو رہی ہے، ہماری زندگی کے پھاٹکوں کے کھلنے کی بات ہو رہی ہے، اور بادشاہ کے دخول کی بات ہو رہی ہے. اب بعض دفعہ ہماری زندگیوں میں جو پھاٹک ہماری زندگیوں کے ہوتے ہیں یہ آدھے کھلے ہوتے ہیں. ہم کلیسیائی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پھاٹک کیا ہیں؟ پورے کھلے ہیں. لیکن یہ پھاٹک، یہ جو پورٹ کالس ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ آدھے کھلے ہوتے ہیں. اور ہم سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا، ہم چل رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، بس ٹھنڈی میٹھی دعا چل رہی ہے. اور عموماً ہوتا ہے ایسے، میں نے دیکھا ہے کہ کلیسیائی عبادات میں جو سب سے کم حاضری ہوتی ہے وہ پریئر میٹنگز کی ہوتی ہے، اور پریئر میٹنگز میں بہت کم لوگ آتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کس چیز کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن ہمیں کلام کہہ رہا ہے کہ اپنے پھاٹکوں کو کیا کرنا ہے؟ پھاٹکوں اپنے سروں کو بلند کرو تاکہ بادشاہ جس کے ہاتھ میں
نجات ہے وہ داخل ہو، جس کے ہاتھ میں ہمارے لیے ہماری زندگی کا پرپس ہے، مقصد ہے، وہ داخل ہو۔ ہمیں ریکگنائز کرنا ہے کہ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ پھاٹک ہیں۔ ہماری زندگیاں ایک گیٹس ہیں جن کے وسیلے خدا اپنی قدرت کو، جس کے وسیلے خدا اپنے جلال کو، جس کے وسیلے خدا اپنے مقصد کو، جس کے وسیلے خدا پرپس کو ہماری زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں کے وسیلے کلیسیا اور اپنی بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ریکگنائز کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، شناخت کریں اپنی کہ ہم پھاٹک ہیں اور خدا ہمارے وسیلے کلیسیا میں اور اپنی بادشاہی میں اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو، اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے، داخل کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام لیڈروں کا ہے، پاسٹر صاحبان کا ہے، اس لیے وہ مقصد جس کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کو بعض دفعہ لوگ مر جاتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس مقصد کو جو خدا نے ہماری زندگیوں میں رکھا ہوتا ہے اس کو نہیں جان پاتے، اس پرپس کو نہیں جان پاتے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد اور پرپس کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیلیما ہے جو ہم کو نے اب دنیا نے ڈیفائن کیا ہے سکسیس۔ آج کل ہر کوئی کیا کس کے پیچھے ہے؟ سکسیس، کامیاب ہو، ایجوکیشن میں کامیابی ہو، اور ڈیفینیشن کوریا میں وہاں پہ ڈیفائن کر دیا۔ کوریا میں اب خودکشیوں کی جو ریٹ ہے، ریشو ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ انہوں نے سکسیس کو ڈیفائن کیا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن اچھی ہو۔ اگر آپ کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کا کیریئر کوئی نہیں ہے، آپ کی زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ان کو یونیورسٹیز میں، اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ملتا تو بہت سارے نوجوان ہیں وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور پھر ان کا جو ڈیفینیشن ہے سکسیس کی وہ یہ ہے کہ اچھی جاب ملے یا اچھا بزنس ہو اور جیب میں پیسے ہو، بینک بیلنس ہو، کھانے پینے کو، رہنے کو اچھا ہو، دس از کالڈ سکسیس۔ آج کل دنیا میں سکسیس کی یہ ڈیفینیشن، یہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ یہ دس از دا سکسیس۔ لیکن کلام کے مطابق سکسیس از ناٹ اباؤٹ us، سکسیس از ناٹ اباؤٹ what we have، سکسیس از اباؤٹ what God has for us۔ سکسیس وہ ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ سکسیس یہ ہے کہ ہم اس رویا کو جو خدا ہمارے لیے ہماری زندگی میں رکھتا ہے، ہمارے خاندان میں رکھتا ہے، ہماری منسٹری میں رکھتا ہے، ہم اس مقصد کو جانیں اور اس مقصد کو پورا کریں۔ سکسیس یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، سکسیس یہ ہے کہ اگر دولت نہیں بھی ہے لیکن اگر ہم خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے ہیں تو ہم فتح سے بڑھ کے غالب لوگ ہیں۔ آمین آمین۔ اس لیے ہمیں سکسیس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیائی طور پہ سکسیس کو ہمیں ری ڈیفائن کرنے کو، اس کو دوبارہ سے ریفریش کرنے کی ضرورت ہے کہ سکسیس، کامیابی، فتح کیا ہے۔ اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ زندگیاں ایسے ہی گزر جائیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، واپس آنا ہے، شام کو چائے پینی ہے، ٹی وی دیکھنا، تھوڑا سا کام کاج کرنا ہے، تھوڑا اخبار پڑھ لینا ہے، بک پڑھنی ہے، رات کو سونا ہے اور صبح اٹھ کے دوبارہ سے روٹین لائف چل رہی ہے۔ لیکن کلیسیا کا یہ مقصد نہیں ہے۔ کارل بارتھ کہتا ہے کہ چرچ کی ایگزسٹنس، چرچ کے وجود، چرچ کی زمین پر جو اس کا وجود ہے، اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد خدا کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ چرچ اگر زمین پہ ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ وہ خدا کے مقصد کو، خدا کے مشن کو، خدا کے رویا کو، اس کے خواب کو اس زمین پر کیا کرے؟ پورا کرے۔ لیکن کلیسیا سیلف سینٹرڈ ہو گئی ہے، ہم لوگ تھوڑے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں۔ جن مسئلوں میں ہم پڑے ہیں ہم ان میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن جو پھاٹک ہوتے تھے وہ شہر میں عموماً جب گیٹس کی بات ہوتی ہے، پھاٹکوں کی بات ہوتی ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ کس چیز کو باہر رکھا جائے۔ یہ بھی نہیں آنا چاہیے، وہ بھی نہیں آنا چاہیے، پھاٹکوں میں یہ بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس پھاٹک میں سے آ کیا رہے ہیں۔ آپ کو پتا پرانے عہد نامے میں پھاٹکوں کے نام ہوتے تھے، مچھلی پھاٹک، پانی پھاٹک، پھاٹکوں کے نام ہوتے تھے۔ کیوں؟ جو چیز اس پھاٹک پر بیچی جا رہی ہوتی تھی یا جو سرگرمیاں وہاں پہ ہوتی تھی، اس کے حساب سے اس پھاٹک کا
نام رکھا جاتا تھا. اور وہ پھر پھاٹک پر لوگ جمع ہوتے تھے, جو مین اعلان کیے جاتے تھے, جو ڈیکلریشن کی جاتی تھی, وہ ان پھاٹکوں پہ کی جاتی تھی, اور پھاٹکوں پر شریعت پڑھ کر سنائی جاتی تھی. اس لیے جو پھاٹک ہوتے ہیں یہ مشہور ہوتے ہیں کہ ان میں سے کیا آ جا رہا ہے, وہاں پہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور ہماری زندگیاں جو پھاٹک ہیں, بعض دفعہ ہماری زندگیاں مختلف ناموں سے مشہور ہو جاتی ہیں, ہوتا ہے نا کچھ ایسے. لیکن ہمیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں ریکگنائز کرنا ہے کہ ہم خدا کے مقصد کو کیسے اس دنیا میں پورا کر سکتے ہیں, کیسے کلیسیائی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں, کیسے اس کی بادشاہی میں وسعت دینے کے لیے ہم خدا کے ہاتھوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یار ہم تو کمپیوٹر پروگرامر ہیں, ہم کیا کریں, ہم تو چلیں, ہم تو میوزیشین ہیں, بس زیادہ سے زیادہ کوائر بھی کر سکتے ہیں, ہم کیا کریں. کہتے ہیں ہم تو ہاؤس وائفز ہیں, ہم تو ہاؤس وائفز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بزنس کر رہے ہیں, ہم کیا, کچھ سمجھ نہیں آتی. اور کیوں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں ہیں وہ جگہ ہمارا مشن فیلڈ ہے, جہاں کہیں ہیں وہاں پہ ہم خدا کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. ہم جہاں موجود ہیں, چاہے بزنس میں ہے, چاہے اسٹوڈنٹ میں ہے, چاہے انسٹیٹیوشنز میں ہیں, چاہے آرگنائزیشنز میں ہیں, وہ ہمارا مشن فیلڈ ہے, وہ ہماری وہ فیلڈ ہے جہاں پہ ہم مسیح کی گواہی دے سکتے ہیں, وہ ہماری وہ جگہ ہے جہاں ہم خدا کے جلال کو, اس کی بادشاہی کو وسعت دینے کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم اپنے آپ کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے خدا ہم کو دیکھتا ہے. اور خدا ہم کو کیسے دیکھتا ہے؟ خدا جدعون کے پاس آیا اور خدا نے جدعون سے کہا, اے زبردست سورما, اے زبردست سورما. میرے جہاں ہوتا نا, میں پیچھے دیکھ رہا شاید کسی اور کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں, انہیں کیا ہونا ہے, مجھے کہہ رہے ہیں, نہیں, میں زبردست سورما, میں سب سے اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا, سب سے غریب گھرانے کا سب سے چھوٹا بندہ ہوں, میں زبردست سورما نہیں ہوں بھائی. اور بعض دفعہ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے, اے زبردست سورما, اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, میں اس لائق نہیں ہوں. بعض دفعہ موسیٰ کو خدا نے کہا تھا تجھے میں لے کے جاؤں گا ملک مصر سے بنی اسرائیل کو باہر نکالنے کے لیے, لیکن موسیٰ کہتا میں تو اس لائق نہیں ہوں, میں تو کیا کرتا ہوں, میں اسٹارٹڈ, میں تو ہکلاتا ہوں, میں نہیں. پھر خدا نے کہا چل اچھا ایسے ہو کہ میری باتوں کا کیسے یقین کریں گے, خدا نے کہا یہ معجزے ہو جائیں گے, چل. پھر انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانا, پھر لکھا خدا غضبناک ہوا, اور خدا نے کہا نہیں بھائی آ جا. خدا کلیسیائی زندگی میں ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم اس کے منسٹری میں, اس کے کنگڈم میں, اس کے جلال کے لیے کیا ہوں, استعمال, اپنے مقصد کو پورا کریں. لیکن بعض دفعہ ہم پھاٹک ہوتے ہوئے خدا کے مقصد کی بجائے اپنے مقصد کو ان پھاٹکوں سے آنے دیتے ہیں. ان پھاٹکوں سے کیا آ رہا ہے, وی نیڈ ٹو چیک آؤٹ. ہمیں اب دیکھنا چاہیے کہ ان پھاٹکوں سے کیا آ رہا ہے. بعض دفعہ ان پھاٹکوں سے ہماری زندگیوں میں شک آنا شروع ہوتا ہے, خوف آتا ہے, بے اعتقادی آتی ہے. ان پھاٹکوں کو ہم بادشاہ کی بجائے ہم دوسری چیزوں کے لیے کھول دیتے ہیں, لیکن ہم بادشاہ کے لیے, بادشاہ کے پرپس کے لیے, بادشاہ کی بلیسنگ کے لیے ان پھاٹکوں کو نہیں کھولتے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو لیکن پورے طور پہ پھاٹک نہ کھلیں. پھاٹکوں کا کھولنا ضروری ہے. پھاٹکوں اپنے سر کو بلند کرو. ان پھاٹکوں کا کھلنا بہت ضروری ہے تاکہ کون داخل ہو, بادشاہ داخل ہو. اور نجات, اس کے نجات کا مطلب صرف گناہوں سے نجات نہیں ہے. جو ورڈ وہاں عبرانی کا استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ڈیلیورنس, اس کا مطلب ہے رہائی, اس کا مطلب ہے سکسیس, اس کا مطلب ہے پرپز, اس کا مطلب ہے ہیلتھ, اس کا مطلب ہے پراسپیرٹی, اس کا مطلب ہے نتھنگ مسنگ, نتھنگ بروکن. لیکن ہم لوگ نجات کو بھی ہم نے محدود کر دیا اپنی سمجھ کے مطابق کہ نجات کا یہی مطلب ہے. لیکن لکھا ہے بادشاہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ آ رہا ہے اپنی پوری فلنس کے ساتھ آ رہا ہے. بادشاہ آ رہا ہے اپنی پوری معموری کے ساتھ آ رہا ہے.
بادشاہ آ رہا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے ان تمام وسائل اور برکتوں سمیت بادشاہ آ رہا ہے، لیکن فل پیکج، یہ فل پیکج بادشاہ ہے۔ مصر کے بادشاہ تھے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کا دائرہ اختیار تھا، لیکن ہمارا جو یہوہ ہے، یاوے، میں جو ہوں سو ہوں، وہ فل پیکج گاڈ ہے، جو صرف پانیوں پر ہی حکمران نہیں ہے بلکہ بیماریوں پر بھی حکمران ہے، جو صرف چھوٹے چھوٹے جانوروں پر ہی حکمران نہیں ہے بلکہ آسمان اور زمین کی کل مخلوقات پر حکمران ہے، جو صرف چھوٹی بیماریوں کوئی شفا نہیں دیتا بلکہ کینسر اور دل کے ویلو کو بھی کھول دیتا ہے، جو صرف ہمیں مایوسی میں امید ہی نہیں بخشتا بلکہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پہ ہم اس کی قدرت اور جلال میں استعمال ہو سکتے ہیں، جو ہمیں مایوسیوں اور ڈپریشنز میں سے نکالتا ہے، ہمارے ذہن کو کلیئر کرتا ہے، جو نہ صرف ہمیں زندگی بخشتا ہے بلکہ کثرت کی زندگی بخشتا ہے۔ آمین۔ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک چھوٹی سی ایک مزے کی لائٹ سی بات آپ کو بتاؤں، ایک شخص ہوتا ہے، اس کو امریکہ جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، پرانی بات ہے، سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، وہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے ٹکٹ خریدتا ہے کہیں، اور اس زمانے بحری جہاز ہوتا ہے، بحری جہاز میں چلا جاتا ہے، تو کہتا ہے یار جانے سے پہلے وہاں پہ 3 4 5 دنوں کا سفر ہے تو مجھے کھانے کے لیے کچھ لے جانا چاہیے، تو پیکٹ میں اپنے ساتھ پاپے لے جاتا، رس ادھر پاپے کہتے ہیں نا، ادھر کراچی میں، ہمارے ادھر رس کہتے ہیں۔ تو پہلے دن جاتا ہے، وہ بٹلر سے آتا ہے، کہتا ہے سر the dinner is served، کھانا تیار ہے رات کا، آ جائیں کھا لیں۔ کہتا ہے نہیں یار مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جائیں۔ تو وہ اپنے چھوٹے سے کیبن میں جا کے پیکٹ کھولتا ہے اور کیا کھاتا ہے؟ پاپے۔ صبح ہوتی ہے، وہ دوپہر ہوتی ہے، پھر آتا ہے، کہتا ہے سر the lunch is served please come and join us۔ کہتا ہے نہیں یار بس پیٹ کچھ، تو جا، میں نے نہیں کھانا۔ پھر وہ کیبن میں چلا جاتا ہے، پیکٹ کھولتا ہے اور کیا کھاتا ہے؟ پاپے۔ پھر وہ دوبارہ رات کو آتا ہے، کہنا سر پلیز the dinner is served، وہ کہنا ہے یار نہ کرے کر، میں نے تنگ نہیں میں کھانے۔ پھر کیبن میں جا کے پیکٹ کھولتا ہے اور کیا کھاتا ہے؟ پاپے۔ اگلا دن اسپیشل دن ہوتا ہے، خاص کچھ وہاں پہ پروموشنز ہوتی ہیں، کچھ بڑا سوئمنگ پول بھی ہوتے ہیں، بڑے جم ہوتے ہیں، کوئی سپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں، کافی کچھ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ وہ پھر بٹلر آتا ہے، کہتا ہے سر اتنی چیزیں ہیں، آپ آئیں انجوائے کریں، اتنی وہ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، سب آئیں انجوائے کریں۔ کہتا ہے یار تو مینوں شرمندہ ہی کر دیتا ہے۔ تینوں میں کی دساں یار میرے کو پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ بٹلر تھوڑی دیر اس کی شکل دیکھتا ہے، کہتا ہے ٹکٹ لیا تھا؟ کہاں ٹکٹ لیا تھا؟ کہتا ہے پڑھا تھا؟ کہتا ہے میں خوشی دن تھا ہی نہیں سی، میں پڑھیا ہی نہیں ٹکٹ۔ کہتا ہے ٹکٹ نکالے، ٹکٹ بڑا نکالتا ہے، سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، ٹکٹ نکال کے پڑھتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس جہاز پہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ سب انکلوسیو ہیں اس ٹکٹ کے اندر، وہ سب اس ٹکٹ میں شامل ہیں، آپ کو کچھ ایکسٹرا پے کرنا نہیں پڑے گا۔ اور جب انہیں پتا چلتا ہے، کہتا ہے چلا چلیے کھان لیں۔ تو بعض دفعہ کلیسیا صرف کن چیزوں پہ گزارا کر دیتی ہے؟ پاپوں پہ۔ لیکن خدا کا کلیسیا کے لیے بہت بڑا مقصد ہے، خدا کا آپ کے لیے بہت بڑا پرپز ہے، خدا کا آپ کے لیے بہت بڑا پلان ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں خدا کا آپ کے لیے بہت بڑا مقصد ہے، پلان ہے۔ ذرا دیکھیں ساتھ والے کو کہیں خدا کا آپ کے لیے بہت بڑا مقصد ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی عمر ہے۔ اب پیچھے والے سے کہیں خدا کا آپ کے لیے بہت بڑا پلان ہے۔ اب کہیں پاپے کھانے پہ اکتفا نہ کریں، ہم روحانی طور پہ پاپے کھانے پہ وہ کیا ہو گیا، گج گئے ہیں، پنجابی میں کہیں گج گئے ہیں۔ لیکن خدا کا ہمارے لیے صرف پاپے مقصد نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کا مقصد اور پلان کیا، اس کے منصوبے ہمارے لیے عمیق ہیں، بے شمار ہیں۔ یرمیہ 29:11 میں لکھا کہ اس کے منصوبے، خیال، پلانز ہمارے لیے بھلائی کے ہیں، پراسپیرٹی کے ہیں، سکسیس کے ہیں اور بریک تھروز کے ہیں، نہ کہ
ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے. آمین. کلیسیا یو نیڈ ٹو اوپن یور گیٹس. اور وہ بادشاہ جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ موجود ہے, صرف پاپے اس کے پاس موجود نہیں, اس کے پاس بہت کچھ موجود ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے پاس شفا نہیں ہے صرف, اس کے پاس صرف نجات نہیں ہے گناہوں سے, اس کے پاس آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہاللیلویا. یہ میرا بادشاہ ہے, لیکن یہ سب کچھ بادشاہ کے ساتھ آتا ہے, اور بادشاہ اس وقت آتا ہے جب ہم اپنے پھاٹکوں کو کھولتے ہیں. اس لیے کہا گیا پھاٹکو اپنے سر بلند کرو, کیونکہ کون آ رہا ہے؟ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آ رہا ہے, اور اس کے پاس صرف پاپے نہیں ہیں. ہاللیلویا. اس کے پاس بڑی بریک تھروز ہیں, اس کے پاس بڑے مقاصد ہیں, اس کے پاس بڑی برکت ہے, اس کے پاس بڑا منصوبہ ہے, اس کے پاس بڑی شفا ہے, اس کے پاس بڑے خاندانوں کے لیے دوبارہ نئے پلانز ہیں. ہاللیلویا. وہ ہمیں نیا بنانے کے لیے, وہ ہمیں پرانی چیزوں سے ہٹا کر اب نیا کام کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. پینٹیکاسٹل کلیسیا ہاللیلویا. او یس سارے ذرا پینٹیکاسٹل. زور سے تالیاں بجا دیں خدا کے لیے. تالی کے لیے ایک ورڈ ہے ٹکا. یہ اس وقت استعمال ہوتا تھا جب ہتھوڑے مار کے ٹینٹ لگائے جاتے تھے, بڑے قلعے, بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا لگاتے تھے, پھر جو آواز ہوتی تھی نا اس سے زور سے ضرب, اس کے لیے جو لفظ ہے وہ تالی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو پھر ایسی تالی مارنی چاہیے ٹکا کے. ٹکا یعنی پنجابی سے ٹکا کے. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے کو کہیں میرا بادشاہ میرے پاس آتا ہے. اب ساتھ والے دوسرے ساتھ والے کہیں میرا بادشاہ میری زندگی میں آتا ہے. پھر سے کہیں میرا بادشاہ معموری فلنس کے ساتھ آتا ہے. میرا بادشاہ فل پیکج بادشاہ ہے. جو مصری بادشاہ تھے وہ فل پیکج نہیں تھے. آج کل آنا ہے نا سپر کارڈ, فل پیکج, میسج بھی کرو, تیار بھی کرو, سارا کچھ کرو, دوسرے نیٹ ورک کا بھی کرو, لیکن وہ پیکج ایکسپائر ہو جاتا ہے. لیکن میرے بادشاہ کے پاس جو پیکج ہے وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا. ہاللیلویا. دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. نوجوانوں کو کیا کرنے کے لیے بہت سے کوسچن مارکس ہوتے ہیں آج کل یوتھ کے ذہن میں, بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں ان کی زندگیوں میں, لیکن جب آپ اپنے پورٹ کالیز کھولتے ہیں تو آپ کا بادشاہ آپ کی کنفیوژنز کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے. ہاللیلویا. لیکن آج کل جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا جو پھاٹک ہم جس چیز کے لیے کھولتے ہیں, پتہ ہے آج کل کس چیز کے لیے پھاٹک کھولتے ہیں؟ سرانے دے تھلوں. کنے کو لائکس ملے ہے کہ نہیں ہے؟ پریکٹیکل باتیں. پریکٹیکل. خدا ہمارے حالات سے زیادہ ہماری حالت میں دلچسپی لیتا ہے پہلے, کہ ہم نے اپنے پھاٹک کس چیز کے لیے کھولے ہیں. سویرے دعا بندگی کرو, چارجر تو تار کھچی پہلے. دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. آمین. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. کچھ لوگ یہاں پہ ہیں جو اپنے مستقبل کے لیے بڑی پریشانی میں ہیں, اپنی اولاد, خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے. کچھ والدین یہاں پہ ہیں جو پریشان ہیں, کچھ ٹینشن میں ہیں, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, اور اچھے پروپوزلز, اچھے رشتے اس کے ہاتھ میں ہیں. ہاللیلویا. آمین. آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں چند لمحوں کے لیے. ہاللیلویا. اپنی آنکھیں بند کر لیں. دیکھ تیرا بادشاہ, میرا بادشاہ میرے پاس آتا ہے. اپنے پھاٹک ذرا سیلف ایگزامن کریں اپنے آپ کو, کہ ہم اپنے پھاٹکوں کو کن چیزوں کے لیے کھول رہے ہیں. کن چیزوں کے لیے ہم اپنے پھاٹکوں کو کھول رہے ہیں. ان پھاٹکوں سے کیا بادشاہی میں آ رہے ہیں.
اور کیا آنا چاہیے؟ ہم حالات کی وجہ سے اپنے پھاٹکوں کو اداسی اور غم، ڈپریشنز کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ہماری زندگیاں ڈپریشنز میں، فکروں میں، اینگزائٹیز میں گزر جاتی ہیں. لیکن خدا چاہ رہا ہے کہ ان پھاٹکوں کو خوشی اور شادمانی کے لیے کھولیں. بادشاہ کے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. ہاللیلویہ. بادشاہ کے ہاتھ میں عزت اور حیات ہے. عہدے حضور وچ ہے عزت دولت. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. او ہاللیلویہ. یس لارڈ. دکرو شندا باکا. دیکھ او حالی اپنے پورٹ کالج کھولیں. اے پھاٹکو اپنے سر کو بلند کرو. بادشاہ کو آنے دیں تاکہ وہ آپ کی زندگی کے جو سٹک ہوئی ہے چیز، جو رکی ہوئی ہے، بہت ساری دوسری چیزوں کے لیے ہم اپنے پھاٹکوں کو کھول لیتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم دعائیا میٹنگز کے لیے، دعائیا زندگی کے لیے اپنے پھاٹکوں کو بند کر لیتے ہیں. خدا چاہ رہا ہے کہ روٹین کی لائف سے نکلیں. ایسے پھاٹک جو کلیسیا کے لیے، بادشاہی کے لیے با مقصد ہوں، باعث ترقی ہوں. سب کچھ پاسٹرز پر، خادموں پر نہ پھینک دیں. بی اے ہیلپر. آئے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، چند لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں لمسن، اور کہیں خدا میں اپنے پھاٹکوں کو کھولتا ہوں. میں اپنے پھاٹکوں کو کھولتی ہوں. اے ابدی دروازوں بلند ہو جا. ہاللیلویہ. Something is. بادشاہ آتا ہے اور وہ آپ کے ہر مسئلے کا حل لے کے آتا ہے. ہاللیلویہ. آپ کی جابز میں، آپ کی پروموشنز میں دی شندو کولو رو سندو کی بے روزگاری میں لیا شندو کولو سندو کولو رو سکتا بابا برس لے شندا بابا برس سکیندر بابا. اور تو تو رو. کچھ بچے ہیں جن کی پڑھائی شاید کچھ دیر سے سٹک ہے، رک گئی ہے. بادشاہ کو آنے دیں. ہاللیلویہ. او یسو کے وہ دوبارہ ایک نیا آغاز دے گا. لشکتا باکا ساکاندا بالا ساتا دیکھا بالا ساکتا کرو سو تو 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 روشن. او یسا دکاتے بارا ساکتا کر روشن. In the name of Jesus Lord. Yes Father. باساکاندا ربا. اے ابدی دروازوں اپنے سروں کو بلند شندہ کو شندہ با. ہاللیلویہ. بولیں اس کی حضوری میں، بولیں اس کی حضوری میں سے کہیں میں اپنے پھاٹکوں کو بلند کرتا ہوں. میں اپنی زندگی کے پھاٹکوں کا دربان ہوں. میں اپنے پھاٹکوں کو نئے طور سے تیرے لیے، تیرے کلام کے لیے، تیرے مقصد کے لیے، تیرے ان خوابوں کے لیے جو تو میرے لیے رکھتا ہے، ان منصوبوں کے لیے جو تو میرے لیے کلیسیا کے لیے رکھتا ہے، کھولتا ہوں. ہاللیلویہ. شمبا کا تاکو سیدھا. Yes Lord, yes Lord. Let your purposes be fulfilled in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh roko shondo kolo sondo. Yes, yes. Hallelujah. Oh rosondo. Shinganda la raka sanda mama. دنیا کے بادشاہ ہر جگہ نہیں جاتے، لیکن میرا بادشاہ ہر زندگی میں آ جاتا ہے. صرف پھاٹکوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. رشانکا دا کا سکورو تو. یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ. خدا آج ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو اپنے دروازوں کو اس کے استقبال کے لیے پورا کھولنے والے ہوں. ہاللیلویہ. وہ ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہماری کلیسیا، ہمارے کاروبار میں، ہماری خدمت میں، ہماری منسٹری میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن اپنے پھاٹکوں کو بلند کریں. وہ آپ پر آپ کے مقصد کو، پرپس کو واضح کرنا چاہتا ہے. But you need to open your portcullis. Hallelujah. Open ye gates. استقبال کریں. آج نئے سرے سے ذرا استقبال کریں اپنے بادشاہ کا. نئے سرے سے استقبال کریں اپنے پھاٹکوں کو کھول کے. ہاللیلویہ. اونچے کرو سر دروازوں، اونچے کرو سر دروازوں. ہاللیلویہ.
मैंने कहा ऊंचे करो सिर, दरवाजे हो, हालेलुया। वो हमारे खानदान में आ रहा है नए सिरे से, हमारी जॉब प्लेस में आ रहा है नए सिरे से, वो हमारी बीमारी में नए सिरे से आ रहा है, हालेलुया। वो हमारे अकेलेपन का साथी बनकर आ रहा है, हालेलुया। वो हमारी मायूसी में उम्मीद बनकर आ रहा है, हालेलुया। वो हमारी जिंदगी को नया बनाने के लिए आ रहा है, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को गलत साबित करने के लिए आ रहा है, हालेलुया। वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक सब कुछ मुहैया करने के लिए आ रहा है। हार्ट को, अपने सिरों को बुलंद करो, हालेलुया। शंको तो करो, वो हमारी कमजोरी को जोर में बदलने आ रहा है, हालेलुया। वो हमारे खौफ को, अंदेशों को दूर करने आ रहा है, हालेलुया। वो हमें हौसला देने के लिए आ रहा है, हालेलुया। वो हमें बुरी आदतों से, गुनाहों से रिहाई देने के लिए आ रहा है, हालेलुया। वो इब्लीस के सर को कुचलने के लिए हमारी जिंदगी में से फिर आ रहा है, हालेलुया। वो जो बादशाहों का बादशाह, हालेलुया, हालेलुया। अपनी मायूसी को बताएं कि मेरा बादशाह आ गया है। अपने दुख को, गम को, डिप्रेशन को, मायूसी को बताएं कि मेरा बादशाह आ गया है। अपनी पुरानी बुरी आदतों को बताएं कि मेरा बादशाह आ गया है, हालेलुया। इब्लीस को बताएं कि मेरा बादशाह आ गया है, हालेलुया। मैंने अपने दरवाजों को ऊंचा किया है और मेरा बादशाह मेरी जिंदगी में नई कुदरत के साथ, नए मौजों के साथ, नई बरकत के साथ, नए प्लान्स के साथ, नए मंसूबों के साथ आ गया है, हालेलुया। ओ बादशाह का बादशाह आ गया है। खुदावंद अपना जलाल जाहिर कर नए तौर पे जिंदगियों में आला शांदो कोलो सुंदरो रोबो रेबे बेबे लेबे ते के तेरे तालब लेबे दे रे दे दे। ओ खुदावंद बेमकसद जिंदगियां बामकसद हो जाएं, बेहाल जिंदगियां बहाल हो जाएं। ओ वो जो निशान के बगैर दौड़े जा रहे हैं उनको निशान मिल जाए उनकी जिंदगी का, हालेलुया। ओ वो जो मंजिल के बगैर सफर कर रहे हैं उनको उनकी मंजिल मिल जाए यीशु के नाम में, हालेलुया। ओ यीशु के नाम में जो रोया के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं उनको नया रोया मिल जाए, खुदावंद, हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा जलाल जिंदगियों में आए, हालेलुया। यीशु के नाम में खुदा अपना हाथ बढ़ा, आए अपने हाथों को बुलंद कर ले। हम चंद लोगों के लिए, बीमारों के लिए दुआ करते हैं, हालेलुया। मसलों के लिए दुआ करते हैं जिनमें किसी भी तौर से हम फंस गए हैं या कहीं स्टक हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। बादशाहों का बादशाह आ गया, हालेलुया। देख तेरा बादशाह आता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आईना से दुआ करें। खुदा हम तेरे बेटे यीशु के नाम में सारे उस नेटवर्क को जो इब्लीस ने लगाने की कोशिश की है जिंदगियों में, पैरालाइज और सीज और डेड करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और इन जिंदगियों को छोड़ने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम में। गिर जाओ जिंदगियों से यीशु के नाम में। हर फिरौन लाल समुंदर गर्क होने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम में। हर जिंदगी में से खौफ इस वेदन को हुक्म देते हैं यीशु, उखड़ जाओ जिंदगियों से यीशु के नाम में। और इनके अंदर जंगली सांड फंस रहा है, हालेलुया। इनके अंदर बादशाहों की ललकार आए, और फिर कोई कभी मेरी धर्म की जवानी की वकालत न करे। इस सारे नौ बेदारी करे, नौ बेदारियां खुदा इस प्यारी में कर जाए, और खुदा तेरा हाथ इन पर जलाली हमेशा बड़ा रहे, और खुदा तेरी याद तेरे फजल, तेरे रहम, तेरे मल्टीप्लाई ग्रेस को तेरे तरफ करो। और यीशु मसीह के नाम में जो भी नाम है, शाफी का नाम यीशु मसीह है। हम तुम्हें यीशु के नाम में जिंदगी को छोड़ने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम। और सारे लोग आपसे भर जाए, रूह कुद्स से मामूर हो, जिन्हें रूह कुद्स के बपतिस्मे हुए वो खुदा मामूर हो जाए आज, वो तेरी याद से भर जाए, वो एक से भर जाए, और यीशु के नाम वो खुदावंद हमेशा तेरी शोला सर निगाहों में
हम कलीसियाई तौर पे, शख्सी तौर पे तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें कुव्वत दे कि हम अपने फाटकों को बुलंद करें और हमारी जिंदगियों से खुदाउन वो बरकत, वो मकासद जो तू हमारे लिए और कलीसिया के लिए और बादशाही के लिए खुदाउन रखता है, वो पूरे होने वाले हैं, वो दाखिल होने वाले हैं और बादशाह हमारी जिंदगी को तब्दील करता चला जाए, तब्दील करता चला जाए। शिफ्ट आने वाली है खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हर एक जिंदगी के लिए तेरी हजूरी से बरकत की दुआ करते हैं खुदा। हर एक जिंदगी के लिए तेरी हजूरी से नई कुदरत का, नई राह का और खुदा नए मंसूबों का की बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं। एक दफा फिर खुदा शुक्रगुजार हैं कि तूने मौका फराहम किया खुदा कलीसिया के लिए, पास्टर ज़िया साहब के लिए, खुदा उनकी सारी टीम के लिए तेरी हजूरी से शुक्रगुजार हैं और दरख्वास्त करते हैं इस कलीसिया की हदूद बढ़े और बढ़ती चली जाए, मजीद बढ़ती चली जाए और ये कलीसिया बहतेरों के लिए जिंदगी, बरकत और उनको मकसद देने का बायस ठहरे। यीशु मसीह के कुद्दूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और ब्लेस यू, थैंक यू।